صدقے میں کتنے قسم کے صدقے ہیں؟ صدقے میں قسم کے ہیں. ایک ہے مالی صدقہ، یعنی پیسے دینا، کسی کو مال دینا، کسی کو کپڑے دینا، سمجھے؟ مال سے صدقہ. نمبر دو، قولی صدقہ، اوکل. کیسے؟ نیک بات کہنا، نیکی کی راستے میں ان کو بلانا، نیک کام کرنے کی ترغیب دینا، اور کوئی بری چیز سے ان کو بچانا، بری بات سے ان کو بچانا، بری بات نہیں کرنا بول کے نصیحت کرنا. یہ قولی ہے، اوکل ہے، زبان سے بول کر بھی وہ صدقہ ہے. مال سے بھی، زبان سے بھی صدقہ. تھرڈ ہے فعلی صدقہ. فعلی، فعلی کے معنی کام کر کے صدقہ، مطلب کسی کو جسم سے مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کر کو اسے بلا جا کو، کسی اندھے کو روڈ کراس کرنا، یا کسی بیمار کی خدمت کرنا، کسی کا سودا لا کے دینا، کسی کو جا کے فزیکلی ہیلپ کرنا، اور راستے میں پڑے ہوئے جاتے بھی کاٹے پتھراں گترا ہی جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. سمجھے؟ تو صدقے میں بہت سارے ویرائٹیز ہیں. تو اب صدقے دینے کے طریقے تمہارے ہاتھ سے جو بھی ہو سکے کرتے رہنا. اب زبان سے بھی، مال سے بھی، اور اپنے جسم کے طاقت سے بھی جو نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، صدقہ. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بار صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سے بھی زیادہ جس کے پاس پیسے والے ہیں ہمارے پاس، صحابہ کرام پیسے والے بھی تھے، تو ان لوگ ہمارے سے آگے بڑھ گئے نا. ہمارا غریب ہم خالی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھتے ہیں، انہوں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں روزہ رکھتے ہیں، انہوں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں خیرات کرنے پیسہ نہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، انہوں خیرات بھی کرتے ہیں. ہمیں زکات دینے کے قابل بھی نہیں، اور پاس پیسہ بھی نہیں، غریبہ ہمیں، انہوں زکات بھی دیتے ہیں. دیٹ مینس دونوں میں اگر نیکیاں کا حساب لے تو انہوں ہمارے سے بہت دور چلے گئے نا یا رسول اللہ، ہمیں غریب کو بھی ہم نا نیکیاں قبر نے کیا کو بڑے غم سے بولے گئے تھے. تب حضور نے فرمایا، دیکھو صرف مال دولت سے خرچہ یہ کرنے سے تمہارے کو صدقہ نہیں ہوتا. تسبیحات پڑھو، صدقہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے مرتبہ سبحان اللہ بولتی کہ وہ صدقہ ہے. حضور نے فرمایا حمد کرو، الحمدللہ، 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 صدقہ ہے. حضور نے فرمایا تکبیر بولا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدقہ ہے. تو جتنا تمہیں بولنے کی ان کی نہیں گے برابر تمہیں ابھی آگے بڑھ جائے گی. سمجھے نہیں؟ ہاں. تو حضور نے دلاسا دیا، غریب ہوتے ہوئے کوئی پریشان نہیں ہونا، انہوں مال سے کماتے، تمہیں زبان سے کما لو. تسبیح پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے اللہ کا، تلاوت قرآن کر سکتے، اور کیا کر سکتے؟ اچھی بات لوگوں کو بتا سکتے، برے باتوں سے روک سکتے، زبان سے کسی کے حق میں اچھی گواہی دے سکتے. تو سارے چیزاں جو ہیں حضور نے سب کے لیے کامن کر دیا، غریب ہو یا پیسے والا ہو، جس کے پاس جو حیثیت ہے اس سے مال کمائے، نیکی کمائے. دیکھیے اتنا آسان کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، صدقہ کتنا آسان ہو گیا. سمجھے؟ اچھا، صدقے میں تمہاری کیسا ہوتا تم نہ ویسا کرو. میں تو بول دیا کب کب صدقہ کرنا، سمجھے نہیں؟ اچھی چیز کیا ہے؟ ہفتے میں ایک بار ہو، مہینے میں ایک بار ہو، کسی غریب کو کھانا نکال کے بانٹ دو.
बहुत बड़ी चीज है। खाना खिलाने में बहुत बड़ी बरकत है। सदके के सिर पर दे दो, बाल बच्चों का सदका बोल के दे दो। या चावल है, चावल बच्चों के नाम से सदका दे दो। पैसे बच्चों बच्चों के नाम से सदका कर दो। नहीं, जिस तरीके से तुम ना होता कि वो तरीके से कर दो। और चल लोग है रोजाना पैसे डाल के रखते हैं, हुंडी जमाते हैं, उसको गरीबों में बांटते हैं, वो भी तरीका है, अच्छा है। चल लोग हैं जो मुट्ठी चावल डेली उठा के रखते हैं, वो एक थैली भर जाती है तो वो जाके गरीबों को दे देते हैं। डिफरेंट वेज। औरतों की कितने की टेक्निक्स हैं, तुम लोग कौन सा टेक्निक तुम ना यूज होता कि इजी होता कि वो इस्तेमाल करो। लेकिन सदके देते रहो देते रहो देते रहो, इसमें बहुत फायदे हैं। ठीक है। अच्छा, फायदा तो दुनिया में तो जरूर मिलेगा, लेकिन अल्लाह के पास अजर भी मिलेगा। अल्लाह फरमाता है वो अजरुन करीम, वहां भी मैं तुम ना उसका बदला दूंगा, डरो नो को, दुनिया में भी दे दो, वहां भी मैं दूंगा, बोलता अल्लाह अशर करता। अच्छा, आगे की आयत में वल्लदीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, यहाँ पर अल्लाह ताला जो लोग ईमान लाए हैं, और किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर, अल्लाह के आकाम पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, उसके नबियों पर, और क़यामत कायम होने पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, और अच्छे और बुरे चीजें जो हम ना दुनिया में होते हैं, ये तकदीर अल्लाह की तरफ से लिखी हुई बुल को मानने वालों पर, सिद्क करने वालों पर, तस्दीक करने वालों पर, और इसको एक्सेप्ट करने वालों पर, इकरार करने वालों को अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक है, सच्चे हैं। बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड, दे हैव अग्रीड, अल्लाह के पास उन्होंने इकरार कर लिया कि या अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा पालनहार है, तू तूने ही मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूं, और तू जो हुक्म करा मैं उससे सर झुकाकर कबूल करता हूं, और तू जो अमाल हमारे करने को कहा मैं सर झुका के उसको अदब से इकरार करके अग्री करके करता रहता हूं। तब अगर बंदा अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के बताए हुए रसूल के, अल्लाह के रसूल के अहकाम की करेक्ट पाबंदी करता है, तो समझो कि वो भी सच्चा है, सिद्दीक है, अल्लाह के नजदीक उसका बहुत बड़ा मकाम है। और अल्लाह ने आगे फरमाया वो शुहदाउ इंद रब्बिहिम, और अल्लाह के नजदीक वो सिद्दीकीन भी वो कौन है? जो शहीद हैं, जो शहीद हैं, जो अल्लाह की शहादत देते हैं, अल्लाह की खातिर अपनी जान और माल, अपने सब कुछ अल्लाह के वास्ते लुटाने वाले हैं, तो इन्हों भी शुहदा हैं, ये शहीद हैं जो अल्लाह के पास हैं। और उनके लिए अल्लाह ने फरमाया लहुम अजरुहुम, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के पास, बहुत बड़ा मकाम देने वाला अल्लाह उनको, और जन्नत में बड़े से बड़े दर्जात देने वाला है। साथ साथ अल्लाह ने फरमाया अजरुहुम वो नूरुहुम, ये नूर जो लाइट, जिसको हम लाइट कहते हैं, एक नूर है जो अल्लाह की तरफ से तजल्ली पैदा करता अल्लाह। वो नूर क्या है? वो बंदे जो अल्लाह के सिद्दीक हैं, सच्चे हैं, अल्लाह को सच्ची मानकर उसके अमाल के, उसके वो रसूल के बताए हुए चीजों, उसके अमाल पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अमल करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको एक नूर भी देता है। नूर के माने लाइट, रोशनी देता है। कौन सी रोशनी? सीधे रास्ते चलने की रोशनी, बुराई से बचाता है, बुराई के रास्ते से उनको हटा के नेक रास्ते का लाइट दे के सीधे तरीके से बुला ले जाता है। और वो लाइट की बरकत से शैताना, जिन्नात और जितने भी दूसरे भी उसको डिस्टर्ब करने वाले होते हैं उनको हटा देता है, दूर कर देता है। और वो लाइट ऐसी लाइट है, वो नूर ऐसा नूर है कि दिल में नूर पैदा करके उसको नेक अमल करने की हिदायत देता रहता है, और वो नूर की बरकत से वो अमाल सालिहा करने का उसको शौक पैदा होता है। तो ये नूर एक्स्ट्रा उस पर अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। तो ये नूर दुनिया में फकत नहीं, आखिरत में वो नूर तुम्हारे काम आएगा पुल सिरात पर चलने के वक्त। और जब कयामत का मैदान खड़ा होगा तो तुम्हारे अतराफ नूर का घेरा होगा, नूर का एक सर्कल होगा, और सारे इसमें कयामत के मैदान में तुम चमकते होगे नूर की तरह। तो लोग पूछेंगे कौन है? तो ये सिद्दीक हैं, ये शोहदा हैं। तब बताया जाएगा।
اچھا اب شہیدوں کی بات آ گئی تو شہیدوں میں ویرائٹیز ہیں، قسم کے شہید ہیں. یہ ایک شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑتا ہے تاکہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے، اسلام کی حفاظت کرے، قرآن اور اللہ کے بتائے ہوئے چیزوں کی حفاظت کرے. وہ جو شہید ہے وہ شہید سب سے بڑا درجہ ہے اس کا، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اور ایک شہید ہے جو بیماری میں مرتا ہے، پیٹ کے درد میں مرتا ہے، دیوار کے نیچے دب کے مرتا ہے، پانی میں ڈب کے مرتا ہے، آگ میں جل کے مرتا ہے. شب جمعہ یا جمعہ کے دن مرنے والا بھی شہیدوں میں آتا ہے. تو یہ وریٹی کے شہید ہیں، ان کا درجہ کم ہے لیکن شہادت کا مرتبہ ان کو بھی ملتا ہے، لیکن اس کا ان کو ثواب ملتا ہے. وہ شہید تو صحیح شہید ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے، مال قربان کر دیتے، اللہ کے واسطے لٹ جاتے، مر جاتے. تو یہ شہیدوں کا سب سے بڑا درجہ. اور دوسرے بھی جو ہیں جو اچانک موت ہے ان کے پر، جیسے پانی میں ڈب کے مرنا یا آگ میں جل کے مرنا یا دیوار گر کے مرنا، دب کے مرنا، پیٹ کے درد سے مرنا، یا وبا ہے. اب جیسے اب ہمارے پاس آیا تھا نا، وہ وبا آئی تھی نہیں، پینڈمک آیا نہیں، پینڈمک میں مرنے والے بھی ایسے اچانک وباؤں میں مرنے والے بھی شہیداء کے درجے میں ہیں، لیکن ان کا الگ مقام ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ لوگ کون ہے؟ اللہ کے پاس ان کا الگ مقام ہے. they got some status اللہ کے پاس. اور اس کے اگینسٹ میں مطلب کہ اس کے جو اپوزٹ ہے وہ کون ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جو کفر کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے باتوں پر ماننے سے انکار کر دیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بولے، اعوذ باللہ جھٹلائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلائے، اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ کون ہیں؟ جہنم رسید ہیں، دوزخی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں جلائے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی ایگزسٹنس کا انکار کیا، اللہ کو خدا ماننے سے انکار کیا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار کیا، ان کی باتوں کا جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا. یہ گویا کہ اللہ کے سلطنت کے باغی ہیں، ٹریڈرز ہیں. باغی کسے بولتے ہیں؟ ٹریڈرز. اللہ کی سلطنت دنیا کی سلطنت ہے. یہ دنیا کی سلطنت میں کس کا راج ہے؟ اللہ کا راج ہے. اللہ کنگ ہے. تو اللہ کنگ کے خلاف کون بھی بات نہیں سنا تو ختم کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے پاس بھی یہ کافر جو ہیں اللہ کے باغی ہیں، ٹریٹرز ہیں. تو ان کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اللہ، ان کو آخرت میں جہنم میں ڈال کے ان کی سزا وہاں کاٹنا پڑے گی. اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام جیسی دولت دیا، ایمان جیسا بہت بڑا انعام دیا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جیسا کہ گزشتہ محفل میں یا گزشتہ میسج میں نے بتایا کہ خاتمہ بالخیر ہونا سب سے بڑی دولت ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا اچیومنٹ ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ اللہ اب تک تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کرتا رہا، ہم اس پر قائم ہیں، آخری وقت تک بھی ہمارا ایمان سلامت رہے، آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما کر ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے نکلے. تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا. کیا دعا سکھایا؟ کوئی بول سکتے ہیں میرے کو؟ نہیں؟ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اغنی بال سیکنڈ پر ذرا ڈیفیکلٹ مسلمون، توفنا مسلمون
وَلِّغْنِي بِالْ الصَّالِحِينَ. اچھا میں ریپیٹ کرتا ہوں، اب اس کے اوپر کیا کرو گے تو چلتے پھرتے دعا کرتے رہو، یاد ہو جانا. میں بولا ہر نماز کے بعد دعا کرنا 3 مرتبہ کرو. کیا ربی، بولو ربی، ربی میرے ساتھ بولو جی. ربی 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 انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ربی انت انت ولی ولی فی فی الدنیا الدنیا والآخرہ، والآخرہ. توفنی مسلما توفنی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. واللقنی والحقنی بالصالحین. ربی 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 انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت انت ولی ولی فی فی الدنیا الدنیا والآخرہ. والآخرہ، توفنی مسلما توفنی توفنی مسلما مسلما والحقنی بالصالحین. والحقنی والحقنی بالصالحین. بالصالحین. ربی 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 بولو انت ولی انت ولی فی الدنیا والآخرہ. الدنيا والآخرة توفنی توفني مسلما توفنی والحقنی والحقني بالصالحین. بالصالحين. اوکے. تو ایسا تمہیں کیا کرنا، سبھی لوگوں کیا کرنا، یہ دعا کو میں واٹس ایپ بھی کر رہا ہوں، دیکھو اس سے تمہیں یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو، یاد ہو جائے گا. ہر نماز میں 3 مرتبہ پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. ڈر جانا نہیں موت کے واسطے. تو پولیس صاحب موت کو ارے موت تو اللہ کب دے رہا ہے تب بھی دے گا، ڈرو نہ کو. اتنا جلدی موت Meaning کیا مامو یہ ربی انت ولی کا تو بولتا ہوں کیا اس میں ہے نا، پورا معنی کے ساتھ بولا نا بھول کے، اے میرے رب تو میرا دوست ہے، مددگار ہے. انت ولی فی دنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے، تو میرا مددگار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ، مجھے موت دے اسلام پر، مسلمان ہو کر، مسلمانوں پر. اور والحقنی بالصالحین، میرا حشر قیامت میں کس کے ساتھ اٹھانا؟ صالحین کے ساتھ، اولیاء اکرام کے زمرے میں اٹھانا مجھے. اللہ اکبر. کیسا رہے گا؟ پیران پیر کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ اکبر. خواجگان خواجہ نشمن کے ساتھ اٹھیں گے. خواجہ غریب نواز کے ساتھ اٹھیں گے. خواجہ بند نواز کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ اکبر. پورے اولیاء اکرام کے زمرے میں ساتھ رہیں گے. کیسا رہے گا موقع؟ سوچو. ہاں تو یہ دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہم نے وہ گرانٹ کرے گا موقع انشاءاللہ. تو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ایک واقعہ سنو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی کا. میرے خیال سے میں پرومس کر رہا تھا بولنے کا، سن لو. جی اوکے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا واقعہ بہت بڑا فیمس واقعہ ہے. اب میں شروع میں کلیریفیکیشن کرتا ہوں، اس کو نوٹ کر لو کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، روایت بھی نہیں ہے، پروف بھی نہیں ہے. یہ چند بزرگوں نے اس کو بتایا ہے اور یہ بہت فیمس بھی ہو گیا. لیکن کہاں تک سچ ہے، اس کی سچائی کہاں تک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا اور میں اس کو سچا بھی نہیں بول سکتا. اللہ بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے. لیکن جو فیمس ہے میں بتاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام تو جانتے ہوں گے تم لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی دولت دیا.